السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر میں نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے اور اسے کیا ہوا؟ سعد کی جان کیسے چلی گئی؟ پرانا قبرستان۔ سعد کی کہانی اسی کے گھر والوں کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر تھا۔ ایک دن رات کے تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی نام و نشان تک کا اثر نہ تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندے بے چینی میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ اچانک کتے بھونکنا شروع ہو گئے، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد نے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑکی کو کھولا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہن رکھی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد اس عورت کو بچانے اور تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا تھا، اس عورت کے پیچھے گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا اور اب وہ اس عورت کے آمنے سامنے کھڑا تھا۔ سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آتی تھی۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف۔ سعد بتاتا تھا کہ یہ سب دیکھ کر اب ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کے پیر پر ایک پتھر سے ٹکرا کر وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے
خون ٹپکتا ہے اور اسے نظر آتا ہے وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں چرچکنے جیسی آواز آنے لگی اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی۔ یعنی سعد پر بھی اس عورت کا اثر ہو گیا تھا اور شاید سعد کی جان بھی اسی عورت نے لے لی تھی۔ یہ کہانی سناتے ہوئے سعد کے والد کی آنکھیں اشک بہار ہو گئیں، کیونکہ جوان اولاد کی موت کا دکھ پوری زندگی رہتا ہے۔